کمی ہے اس کو ہی میں سمجھتا ہوں، لیکن دیکھیے یہ جو کانفرنس ہے یہ افغانستان پہ تھی بنیادی طور پہ، اور پاکستان آؤٹ گوئنگ چیئر ہے. لاسٹ کانفرنس جس طرح آپ جانتے ہیں ہم نے اسلام آباد میں تھی. تو اور افغانستان ہمارا ایک اہم ملک ہے. ہمیں پچھلے 35 سال سے ہم افغانستان کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہمارے اپنے ملک میں بہت سے مسائل کریٹ ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو کچھ وہاا پہ ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے وہ بھی سب کو عیاں ہے. تو ہمیں ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج صبح ہمارے ایڈوائزر صاحب کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ اشرف غنی سے، اور بڑی اچھی گفتگو رہی. تقریباً ان کی 1-on-1 گفتگو تھی، میٹنگ تھی جو تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی. اس میں بڑی مفید باتیں ہوئیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں تو افغانستان اور پاکستان دونوں ہماری حکومتیں ان کو مل بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں گی. سر تاج عزیز صاحب کی کوئی بائی لیٹرل فورم کو استعمال کرنا چاہیے تھا. بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہمارا ڈپلومیٹک. اب دیکھیے انہوں نے جو تقریر کی ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں افغانستان پہ یہاں دہلی میں بیٹھی کوئی کامنٹ کروں. وہ اس کا جواب افغانستان کی حکومت بہتر طریقے سے دے سکتی ہے، یا پھر ہم بعد میں اس کو سر تاج عزیز صاحب اور اجیت دوول کے درمیان غیر رسمی بات چیت ہوئی، تھوڑا سا اس سے متعلق بتائیے. نہیں دیکھیے کوئی ملاقات نہیں تھی، اور نہ ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھارت سے کوئی ملاقات نہ ہم نے مانگی، اور کوئی ملاقات نہیں تھی. وہ ایک ڈنر سے آتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے ایک غیر رسمی سی بات چیت ان کی آپس میں ہوئی ہے، کو اس میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ سبسٹینٹیو بات چیت نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی بریک لگ جائے گی؟ کس چیز پہ؟ جو صورتحال چل رہی ہے، اس وقت مس بہیو کیا جا رہا ہے میڈیا کے ساتھ بھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کو پیش رفت آئندہ مستقبل میں ہاسٹائل سچویشن ہے؟ دیکھیے یہ سرتاج صاحب کو بھی آج ہمارا میڈیا انٹریکشن ایکسپیکٹڈ تھا، وہ نہیں ہو سکا. بدقسمتی کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. لیکن بہرحال یہ ایک مشکل فیز ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. اور لیکن ہم نے پاکستان نے ہمیشہ، دیکھیے اکثر میں سنتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے کیوں کہتے ہیں. میں مذاکرات کی جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. مذاکرات کرنا ہماری طاقت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں ہم ان پہ ٹھیک ہیں، ہمارے وہ ایشوز درست ہیں، اس لیے ہمیں بات کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی مذاکرات ہی سب چیز ہے، یا ہم کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کسی قسم کی. وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ اور برابری کی سطح پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں جموں اور کشمیر وہ ایک واحد ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں تناؤ ہے، تعلقات میں مشکل ہے. اور جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، اس وقت پاکستان بالکل کلیئر ہے وائبل امن، پائیدار امن جنوبی ایشیا میں نہیں آ سکتا. تھینک یو ویری مچ.